کیوں کہ لٹاتے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی سو جا میرے بستر پر، لیکن میرے ساتھ ملاقات ہوگی قبا کی بستی میں۔ مجھے اللہ کے نبی کی بات پر کامل بھروسہ تھا کہ یہ کافر جو باہر کھڑے ہیں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ میں مدینہ میں قبا کی بستی میں جا کر اللہ کے نبی جو ملاقات کروں گا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوستو میرے بیان کا مرکزی نقطہ شروع ہونے والا ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد ہے، شیر خدا باب العلم مسجد کے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرو، کوئی بھی سوال کرے، کسی قسم کا بھی سوال کرے، علی اللہ کے کرم سے اس کا جواب دے گا۔ دوستو یہ اعتماد کیسے آیا تھا؟ یہ علم کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ کیسے عطا فرمایا تھا؟ ان سے پوچھا گیا، یہ ضمن عرض ہے، محبت کی بات ہے، شیر خدا سے پوچھا گیا کہ علم میں اتنی مہارت اور اتنا ملکہ کیسے آیا؟ علم کا شہر، علم کے شہر کا دروازہ کیسے قرار دیا گیا؟ یا علم کا یہ جو ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کے سینہ پاک میں ہے یہ کیسے حاصل ہوا؟ تو فرمایا جب میں نے اللہ کے نبی کے جسد خاک کو ان کی قبر انور میں اتارا تھا، میں آخری آدمی تھا جو اللہ کے نبی کے مبارک جسم کو قبر میں رکھ کر اوپر اٹھنے والا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار کے ابرو مبارک پر یہاں ان بالوں میں پانی کا ایک قطرہ ہے۔ اب میں نے کسی کپڑے سے وہ قطرہ نہیں اٹھایا، میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، میں قبر کے اندر تھا، میں جھکا اللہ کے رسول کے بہوں مبارک پر جو پانی کا قطرہ تھا میں نے لبوں سے وہ چوس لیا۔ جب سے وہ قطرہ چوسا ہے میرا سینہ علم کا سمندر بن گیا۔ ہمارا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ ایک عیسائی آگے بڑھا، عیسائی عالم اسیری کی تقریر سننے آیا تھا۔ اگر اسی پر بیان کروں تو کافی لمبی بات ہو جائے گی کہ علی کی مجلسیں ایسی ہوتی تھی جہاں غیر مسلم بھی آیا کرتے۔ افسوس آج ہم تو کلمہ پڑھنے والے بھی بٹ گئے ہیں، اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے مساجد میں داخل ہونے۔ عیسائی آگے بڑھے، پوری بات سنیں تو پھر آپ بھی کہیں گے کہ عیسائی آگے بڑھے، بڑا نہیں کہیں گے، کیونکہ میں کہوں گا اس عیسائی کے نزدیک جا کے جو علی سے اب کلام ہونا ہو گیا، سوال کیا اے علی، بڑا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے، میں سوال کروں گا، میرے سوالات کے جوابات دو گے؟ علی نے فرمایا تم سوال کرتے کرتے تھک جاؤ گے، علی جواب دیتے دیتے۔ اس نے کہا جی بتائیں آسمان کا تالا کون سا ہے؟ فرمایا شرک۔ آسمان کا تالا ہے، تم شرک، اگر کوئی بدنصیب شرک کرے گا اس کی آؤ فلاں رب کائنات تک نہیں پہنچے گی، وہ دودھدار دیا جائے گا، اس کے لیے رحمت نہیں آئے گی، اوپر سے شرک تالا ہے۔ فرمایا اس تالے کی چابی کون سی ہے؟ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا دنیا میں جنت کا میوہ کون سا ہے؟ دنیا میں غور کرو دوستو، قربان جاؤں الفاظ کرام کی عظمت و شان پر، ہمارے رمضان المقدس ہے۔ پوچھا گیا دنیا میں جنت کا میوہ کون سا ہے؟ فرمایا قرآن حکیم کی تلاوت جنت کا میوہ